دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ دوستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پروگرام سجایا۔ اللہ رب العزت جن ساتھیوں نے انتظام فرمایا اور جو چل کر سننے آئے، آپ کا آنا اور انتظام کرنے والوں کا انتظام کرنا اور جن مہمانوں کو بلایا گیا ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ مزدور سے پوچھیں وہ بھی زندگی سے تنگ ہے، اگر نوکری والے سے پوچھیں وہ بھی زندگی سے تنگ ہے، سارے تمام کے تمام لوگوں کے سوالات کو جمع کیا جائے، اس کا ایک ہی نچوڑ نکلتا ہے، ہر بندہ اپنی موجودہ زندگی میں خوش نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے علاوہ باقی لوگ خوش نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کام میں مبتلا ہوں یہ کام غلط ہے، یہ کام مشکل ہے، یہ کام انتہائی گراں گزرتا ہے، فلاں کا کام بڑا آسان ہے۔ آج یہی مثال دنیا کے معاشروں کی ہے، دنیا کے مذاہب کی ہے۔ ہر مذہب والا دوسرے مذہب کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے میرا مذہب بڑا مشکل ہے، میرا دین بڑا مشکل ہے۔ آج آپ اگر یہ سمجھیں کہ صرف آج کا مسلمان اپنی مسجد میں نہیں آتا یہ مسلمان کی کمزوری ہے، ہاں مسلمان کی کمزوری ضرور ہے۔ اگر آپ کبھی کسی سکھ گرو مندر کے پاس جائیں اور اسے جا کے پوچھیں لوگ آپ کی مذہبی روایات میں عمل کرتے ہیں کیا، گرو نانک کی سنت پہ چلتے ہیں کیا، ان ہر وقت اپنے بالوں کو بڑھاتے ہیں، کٹواتے نہیں ہیں، اپنے پاس خنجر رکھتے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں یار سکھ تو وہ تھے جو فلاں دور کے تھے، آج حقیقی سکھ نہیں رہے، آج کون بڑوں کی مانتا ہے۔ آپ عیسائی مذہب میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں آپ کا مذہب کیسا ہے، کہے گا یار دنیا کے لوگ ہر کام بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب اتوار کے دن ہماری عبادت کی باری آتی ہے لوگ آنکھ چرا کے نکل جاتے ہیں۔ آپ یہودی کے پاس جائیں، حتیٰ کہ دنیا کے جس کسی مذہب والے کے پاس چلے جائیں، آپ یہی سوال کریں ان سے کہ آپ کے مذہب کی صورتحال کیا ہے، سارے کے سارے لوگ ایک ہی جواب دیں گے اور کہیں گے کسی طریقے یہ مذہبی آزادی مل جائے، ہمیں یہ نہ کہا جائے آپ نے تورات کو ماننا ہے، آپ نے زبور کو ماننا ہے، آپ نے انجیل کو ماننا ہے۔ ہاں یہ دنیا کی اقسام ہیں، کسی کو میرے اللہ نے بصیرت اور بصارت دی، اس نے سمجھ لیا اس کائنات کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہے، اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں میرا رب وہ ہے جو چمکتا ہوا دکھائی دے، دنیا اسے آگ کہتی ہے۔ کسی نے کہا نہیں میرا رب وہ ہے جو آج گائے کی صورت میں ہے۔ کسی نے پوچھا تو نے گائے کو خدا کیوں بنایا، کہے گا ہاں گائے چارہ کھاتی ہے لیکن سفید دودھ دیتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ضرور یہ میرا خدا ہے، اس لیے کہ کھاتی جو چارہ ہے اس کا رنگ تو سبز ہے لیکن جو دودھ دیتی ہے اس کا رنگ سفید ہے، اس لیے میں نے کہا یہ کام دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام لوگ، ہر آدمی اس وقت آزادی کا خواہش مند ہے، وہ نوکری کی ہو، وہ دنیا داری کی ہو، وہ کاشتکاری کی ہو، حتیٰ کہ کسی بھی چیز کے کسی بھی آدمی کے پاس چلے جائیں اس نے کہنا ہے مجھے آزادی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو اگر آپ کسی صحیح العقیدہ عالم سے پوچھیں زندگی کیا ہے، اس زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور رنگ کیا ہے، تو میرے دوستو اگر میں اور آپ سمجھنے پہ آ جائیں، ایک زندگی کا مقصد سمجھ لیں، تو یہ ساری زندگی کا سبق صرف اور صرف میرے آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام اور صحابی سے سمجھ آ سکتی ہے۔
آج دنیا کے اندر دوسرا بحران اس بات کا ہے، آج کی دنیا سکون سے خالی ہے۔ آپ یہی سوال دنیا سے کریں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہے؟ ہر آدمی نے جواب دینا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے، مجھے سکون چاہیے، آرام چاہیے۔ آج بیٹی کا نکاح ہو جائے، چند دن کے بعد طلاق ہوتی ہے، بیٹی والے بیٹے والوں کا گلہ کرتے ہیں، بیٹے والے بیٹی والوں کا گلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ کہتے ہیں وہ غلط ہیں، حتیٰ کہ دنیا کا ہر آدمی الزام دینے پہ ہے، الزام لینے والا کوئی نہیں۔ ہر آدمی بات کرنے والا ہے، سننے والا کوئی نہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو درست کہنے والا ہے، اپنی بڑائی اور غلط بیانی کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں۔ آخرکار یہ زندگی ہے کیا؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ اس زندگی کا راستہ کیا ہے؟ اس زندگی کا رخ کیا ہے؟ کیا دنیا پریشانیوں کے لیے بنائی؟ میرے رب نے تو اس دنیا اور آخرت کے فیصلے مسلمان کے حق میں کیے ہیں، لیکن آج ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک رب کی بندگی کر کے پھر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کیا میرے رب کے فیصلے کہیں غلط تو نہیں ہیں؟ یہ انسان وسوسوں میں بیٹھ کے کبھی سوچتا ہے کہ ساری پریشانیاں ایک مسلمان پہ آنی تھی۔ نہیں میرے دوستو، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو، میرے نبی کی ایک ایک سنت انسان کو زندگی کا رخ دیتی ہے، انسان کو زندگی کا راستہ دیتی ہے۔ آج ساری دنیا جب آزادی کی متلاشی ہے، ایسے وقت میں مکہ کے اندر چند لوگ آئے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ایک بچے سے پوچھنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے نام بتلایا، کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ بچہ کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا وہ واپس چلے گئے۔ اگلے سال وہ قافلہ دوبارہ مکہ میں آیا، آ کے کہنے لگے آپ نے اس آدمی کو پہچانا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے اس بندے کو پہچان لیا ہے، یہ میرے والد گرامی ہیں، آقا انعامدار موجود ہے، آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے، آپ کبھی پیغام دیتے ہیں جاؤ میرے گھر چلے جاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ۔ وہاں کے لوگ بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بچہ ہمارا ہے، غلام ان کا ہے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ سچے نبی ہوں گے، اے اللہ کے نبی آپ پہ کتاب برحق اتری ہوگی، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے، ہم ایک آزاد قوم سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، ایک قبیلے نے اسے قید کر کے ایک بازار میں بیچ دیا تھا اور بکتا بکاتا آج آپ کے پاس آ چکا ہے، دراصل یہ ہمارا بیٹا ہے۔ آج دنیا کے ہر آدمی آزادی کے متلاشی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دوسری رائے نہیں، اگر یہ بچہ تمہارا ہے تم اسے بلا لو، اس سے پوچھ لو، تمہارے ساتھ جانا چاہے لے جاؤ۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، کہا اے میرے بیٹے یہاں کسی کی غلامی میں زندگی گزارتے ہو، مرضی کا بستر نہیں ہے، مرضی کا کھانا نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہارا والد ہوں، اللہ تمہیں سرداری دے گا، دنیا کی دولت دے گا، میرا رب عزتیں دے گا۔ بچہ تھا، کہنے لگا اے میرے والد گرامی آپ جس سرداری کی بات کرتے ہیں، آپ جس مال و دولت کی بات کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری ایک طرف ہے، لیکن تمام دنیا کی سرداریاں، دنیا کے ساری مال و دولت ایک طرف رکھی جائے، میں آج جس کا غلام ہوں مجھے قبول ہے، اس سرداری سے بڑھ کے اس محمد کی غلامی چاہیے، اس سرداری سے بڑھ کے اس محمد کریم کے گھر میں زندگی کی چند سانسیں جینا چاہتا ہوں۔ والد نے بڑا سمجھایا لیکن بچے نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس بچے کو دنیا حضرت زید بن حارثہ کہتی ہے ساری زندگی پیغمبر کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی پیغمبر کی غلامی میں گزاری۔
کریم میں کسی صحابی کا نام موجود نہیں ہے، ایک صحابی کا نام موجود ہے جسے دنیا زید بن حارث کہتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ایسے پیارے صحابی نے جب دنیا کو چھوڑا، دنیا داری کو چھوڑا، کائنات کی رنگینیوں کو چھوڑا اور کائنات کے طرح طرح کے آنے والی آفتوں کو چھوڑا، تو میرے رب نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی، ایسی ترقی عطا فرمائی۔ آج زید کے والد کو کوئی نہیں جانتا، آج اس قبیلے کو کوئی نہیں جانتا، آج اس وقت کے لوگوں کے نام و نشان دنیا سے مٹا دیے گئے، ان کی قبروں کے نشان ختم ہو گئے۔ وہ لوگ سرداری والے تھے، وہ لوگ آزادی والے تھے، ان کی خواہش یہ تھی ہم اسلام نہ لائیں، ہم ایک آزاد قوم بن کے جیئیں، لیکن جس ایک بچے نے نوعمری کے اندر، بچپن کے اندر فیصلہ کر لیا تھا مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے میرے آقا کی سنت چاہیے، میرے آقا کی غلامی چاہیے، میرے رب نے قیامت تک کے لیے اس بچے کا نام زندہ رکھ کے دنیا کو بتلا دیا۔ اگر دنیا آخرت کے اندر عزت کے متلاشی ہو، مال و دولت سے نہیں ملے گی، کوٹھیوں سے نہیں ملے گی، کاروں اور گاڑیوں سے نہیں ملے گی، بلند و بالا عمارتوں سے نہیں ملے گی، کاروباروں اور ذمہ داروں سے نہیں ملے گی۔ اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، تو آؤ زید بن حارثہ کی سنت کو زندہ کر کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ میرا رب دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے عزت مل جائے، لیکن عزت میرے رب نے نبی کے طریقے میں رکھی ہے، آقا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھی ہے۔ مدینہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پہلے مرتبہ عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا۔ مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، فرمایا کہ ہمیں خدشہ ہے آپ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ نمبر 2 کہنے لگے آپ تو مکہ سے چلے گئے، اب سرداری ہماری ہے، اب حکمرانی ہماری ہے، ہمارا دل چاہے گا عمرہ کرنے دیں گے، ہمارا دل نہیں چاہے گا نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں سے مذاکرات کرو اور ان لوگوں کو بتلاؤ، ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قاصد بن کے، آپ کے نمائندے بن کے آپ مکہ میں تشریف لے گئے، آپ اپنے چچا زاد بھائی کے مکان میں ٹھہرے۔ فرمایا کہ صبح کا وقت ہوا، حضرت عثمان غنی قریش کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ آپ کے چچا زاد بھائی کہنے لگے اے عثمان غنی، آپ جن سرداروں میں جانا چاہ رہے ہیں ان کی ایک روایت ہے، وہ اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، آپ بھی اپنی لنگی کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے کر لیجئے، اس لیے کہ آپ اس وقت ایک قوم کے نمائندے بن کے، قوم کے سردار بن کے ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اگر ان کا دل چاہے مجھ سے ملاقات کرے، ان کا دل نہ چاہے مجھ سے ملاقات نہ کرے، لیکن میں اپنے نبی کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آج دنیا کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بات ہو جائے، میرا نوجوان سب سے پہلے یہ خواہش کرتا ہے کہ میری شکل انگریزوں کی طرح بن جائے، میرے کپڑے یہود و نصارہ کی طرح بن جائے، نبی کا طریقہ چھوڑتا ہے۔ آج بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس بچے کی ماں تربیت کرتے ہوئے چلنے کے قابل کرتی ہے، والد انگلی پکڑ کے سکول کا راستہ دکھاتا ہے، انکار نہیں ہے، جاؤ سکول میں بھیجو۔
کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، اسلام کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے بچہ میرا ہے، پیسے میرے ہیں، کتابیں میری ہیں، سارا خرچ میرا ہے، سکول میں پہلا قدم رکھے گا، استاذ کہے گا، پرنسپل کہے گا، ماسٹر صاحب کہیں گے اس بچے کے اوپر آپ نے 5,000 فیس دینی ہے، باپ قبول کرے گا، جی مجھے قبول ہے، فیس بھی دیں گے، کہنے لگے آج کے بعد یہ کپڑے یہ والے نہیں پہنے گا، ہماری مرضی کے پہنے گا، جی ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی وردی چلے گی، فرمایا آج کے بعد یہ اپنی مرضی کا قاعدہ نہیں پڑے گا، ہمارے سکول کا نصاب پڑے گا، فلاں دکان سے ہماری کتابیں ملیں گی، وہ خریدنی پڑیں گی، باپ جائے گا کتابیں خریدے گا، فلاں دکان سے ہمارا لباس ملے گا، باپ جائے گا خریدے گا، لیکن کیا ملے گا؟ بیٹا ذرا اور بڑا ہوا، فرمایا کہ اگر اس بیٹے نے داڑھی رکھنے کی کوشش کی، کالج والے کہیں گے بیٹا آپ ابھی جوان ہیں، کیا ضرورت ہے جب بڑے ہو جاؤ گے داڑھی رکھ لینا، ابھی کالج کا ماحول خراب نہ کرو۔ میرے دوستو اس کی داڑھی کٹوا دی جاتی ہے، کپڑے بھی انگریزی، چہرہ بھی انگریزی، لباس بھی انگریزی، نصاب بھی انگریزی، دکھ اس بات کا ہے پیسہ میرا ہے، عمارت میری ہے، قوم میری ہے، دنیا کے اندر ان لوگوں کے خرچے میرا مزدور برداشت کرتا ہے، میرا محلے دار برداشت کرتا ہے، لیکن والد آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، والد کی خواہش یہ ہے میرا بیٹا میری خدمت کرے، بیٹا کہتا ہے ارے ابا جان مجھے تو درس دیا گیا ہے، باپ جب بڑا ہو جائے اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ، باپ جب چلنے کے قابل نہ رہے کسی ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں اس کی خدمت کی جائے، میری تو نوکری ہے، صبح کو نکلے گا شام کو آئے گا، باپ کی آنکھیں ترستی رہ جاتی ہے، میرا نوجوان بیٹا ایک آنکھ بھر کے مجھے محبت سے دیکھ ہی لے، وجہ کیا تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی فرما گئے تھے اگر کوئی صبح کو اٹھے نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے اپنے والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھ لے، فرمایا میرا رب اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ آج بیٹا ڈاکٹر بن گیا، والد نے کوٹھی بیچی، کار بیچی اور آج ڈاکٹر بن جائے، فرمایا کہ ڈاکٹر بن گئی اب کیا ہوگا؟ کسی نے سمجھایا اللہ کے بندے کار بیچ رہے ہو، پلاٹ بیچ رہے ہو کس لیے؟ کہے گا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، فرمایا کہ کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا ڈاکٹر بن جائے گا، پیسے کمائے گا، اللہ زندگی میں آسانیاں دے گا، فرمایا کہ ڈاکٹر بن کے واپس آ گیا، آج اپنے گھر میں موجود ہے، جس والد نے ساری زندگی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ لگایا تھا، آج وہ والد خود مریض بن چکا ہے، اپنے والد کو اٹھایا ہسپتال میں لے گیا، کہنے لگا میرے والد کا علاج کر دیجئے، ڈاکٹر کہنے لگے آپ کے والد کی بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جاؤ اسی کسی بڑے اسپتال میں لے جاؤ، اپنے بڑے والد کو اٹھایا، ڈاکٹر صاحب نے پنڈی کے اسپتال میں لے گیا، وہاں سے بھی جواب ملا، سوچنے لگا اس والد نے ساری زندگی کی جمع پونجی میرے اوپر خرچ کی ہے، میرا حق بنتا ہے والد کو باہر لے جاؤں، فرمایا بیرون دنیا کے بڑے سے بڑے اسپتال میں لے گیا، تمام ڈاکٹر کہنے لگے آپ کے والد چند دن کے مہمان ہیں، فرمایا کہ آج اپنی ساری ڈگریوں کو اپنے سامنے کاغذ کا ایک گتا سمجھنے لگا، کہنے لگا کیا فائدہ ہوا؟ ساری زندگی یونیورسٹیوں میں گزاری، ساری زندگی سکولوں میں گزاری، ساری زندگی دنیا داری میں گزاری، آج والد موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹر جواب دے گئے دنیا کے کالج، دنیا کے اسپتال، دنیا کی ڈگریاں آج فیل ہو چکی، فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے واپس آ گئے، گھر کے اندر کسی بزرگ نے کہا اللہ کے
بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک راستہ باقی ہے، ایک جگہ باقی ہے جہاں سے اللہ شفا دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ کون سا راستہ؟ کہنے لگے جاؤ مسجد کے مولوی کے پاس جاؤ، جاؤ مدرسے کے بچوں کے پاس جاؤ، انہیں کہو میرے والد کے لیے دعا کریں، وہ ہستیاں ایسی ہیں رب ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ فرمایا مسجد میں قدم رکھا، اپنے والد کو گالیاں دینے لگا، اے میرے ابا شفا یہاں سے ملنی تھی، تو نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، اللہ نے تیری زندگی اس مسجد کے وابستہ رکھی، تو نے مجھے بیرون ملک بھیجا، اللہ نے میری زندگی اس مثلث کے ساتھ اٹکا کے رکھی تھی، تو نے مجھے پڑھنے کے لیے بیرون دنیا میں بھیجا۔ اپنے آپ کو بھی ملامت کرتا ہے، والد کو بھی ملامت کرتا ہے۔ فرمایا اس نوجوان کو والد کی موت کے وقت سمجھ آتا ہے دنیا کی ساری تعلیمیں، دنیا کی ساری ڈگریاں جہاں فیل ہو جاتی ہیں اور ان ڈگریوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا جب سب فیل ہو جائیں پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اصل طریقہ نبی کا طریقہ تھا، اصل کام نبی کا کام تھا، اصل کام قرآن کریم پہ عمل کرنا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جواب نہیں دے رہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی ان رنگینیوں کو دیکھ کے میرے نبی کے راستے کو چھوڑا۔ میں نے عرض کیا تھا آج دنیا کے اندر ہر نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں تو فکر مند ہے، ہر والد اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں تو فکر مند ہے، اولاد کے لیے آج یہ تو فکر ہے سکول کون سا ہو، کالج کون سا ہو، لیکن اس والد کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی قبر کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کے دین کا کیا بنے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے ذمہ دار، دنیا کے بڑے بڑے کاروباری تاجر آج اس وقت اپنی والد اور والدہ کی جنازے کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، والی صاحب اعلان کرتے ہیں میرے بھائی نیت کر لینا، نیت کے بعد ثنا پڑھنا، ثنا کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا۔ ایک آواز آتی ہے مولوی صاحب جنہیں دعا نہ آئے تو کیا کریں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ پھر آواز آتی ہے اگر کوئی بھی دعا نہ آئے تو کیا کریں؟ کہا جاتا ہے چلیں پھر آپ سبحان ربی اللہ کہہ لیں، پھر آپ سبحان اللہ کہہ لیں، پھر آپ الحمدللہ کہہ لیں، کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے ادا کر لے۔ فرمایا اس میت کے اپنے والد کے جنازے میں کھڑے آدمی کو نبی کی سنت یاد آتی ہے، نبی کا طریقہ یاد آتا ہے، میت کے موجود کے اندر اس صورت میں پڑے والد کو ملامت کرتا ہے، اے میرے ابا جان تو نے مجھے جنازے کا طریقہ سکھانے کے لیے مدرسے تو نہیں بھیجا تھا، مولوی کے پاس تو نہیں بھیجا تھا، دین کے لیے علم کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تو نے تو بتلایا تھا دکان پہ وقت کے ساتھ جایا کرو، دنیا بڑی تیز ہے، پیسہ کمانا سیکھو، دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، بیرون ملک چلے جاؤ۔ فرمایا آپ نے تو مجھے پیسہ کمانا سکھایا، آپ نے تو مجھے ڈیلنگ کرنا سکھائی۔ اگر نبی کی زندگی کو دیکھو، فرمایا نبی کے صحابہ نے دنیا داری کو نہیں، دکانداری کو نہیں، تجارت کو نہیں، آج کی رنگینیوں کو نہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، نام حذیفہ بن یمان ہے۔ فرمایا ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، دنیا بادشاہ کی بات کو سن رہی ہے، پیغمبر کا صحابی پہنچا، دیکھا بادشاہ بڑے جلال کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، کہنے لگے کون ہو؟ پیغمبر کے صحابی کہنے لگے آقا کا غلام ہوں، عمر فاروق کا قاصد ہوں۔ کہنے لگے کیا کام ہے؟ فرمایا کام بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے لیے تخت منگواؤ اور یا خود بھی نیچے آ جاؤ۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، نوجوان بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، کہنے لگے
داڑھی کملی کے دین کو ماننے والا ہوں، جس نے برابری کا اعلان کیا، اس نے تخت منگوایا۔ پیغمبر کے صحابی حضرت عمر فاروق کے قاصد نے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی، کھانے کا دسترخوان لگ گیا، فرمایا کھانا لگا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اس پیارے صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرتا ہے، فرمایا لقمے کو صاف کیا، منہ میں ڈال لیا، ساتھ والا کہنے لگا کروٹی کی کمی تو نہیں تھی، بادشاہ کا دسترخوان ہے کیوں اٹھایا؟ فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو آج میں بادشاہ کے دربار میں آ کے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور میرا نوجوان کیا کہتا ہے؟ کالج میں جا کے داڑھی کیوں رکھوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج میں شادی کیوں نہیں کرتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج باپ فوت ہو جائے کل خانی کرنا لازمی کیوں ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ، لوگوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، کبھی مشکل حالات آ جائیں یہ لوگ آتے ہیں ہماری مدد کے لیے؟ جس چچے کے بیٹے کے لیے اور جس اپنے چاچا جان اور ماموں جان کی خاطر قرض لے کے ولیمے کرتے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کبھی آئے ہیں؟ کیوں؟ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ بڑا آسان راستہ ہے، بڑی محبت والا راستہ ہے، بڑے پیار والا راستہ ہے، عزت والا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت جو آدمی میرے پیغمبر کی سنتوں پہ چلتا ہے اسے دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔